تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اسی اعتبار سے بتائی ہیں، یعنی تمام. دیکھیے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر ماں بغیر باپ. حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر ماں تو نہیں ہے نا ان کی کوئی، اللہ نے، اور بغیر باپ کے بھی کیا اس طرح نہیں پیدا کیا اللہ نے انہیں اس طریقے سے جو عام پیدائش کی بات ہوتی ہے، بلکہ کیا کہا؟ ان کی پسلی سے، یعنی اس بات اس طرح سے آتی ہے سامنے، اس تفصیل میں نہیں جاتے ہم کیا ہے، لیکن گویا اللہ نے انہی سے انہیں بنا دیا. اب کیا ہے؟ اصل بنیاد وہ ہے، ان سے بنایا. جیسے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدم بنایا ایک حوا بنا دی تو دو بنا دیے، نہیں، آدم ہی سے حوا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تو گویا وہ ماں تو نہیں ہے نا ان کی، اس اعتبار سے تو کم سے کم اگر یہ کہہ بھی دیا جائے اول تو اس طرح نہیں بنایا، اس طرح پیدا نہیں کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے بغیر باپ کی پیدا کر دیا. تو تمام چیزیں اللہ نے کر کے دکھائی ہیں، اس کی قدرت جو ہے وہ سب کچھ اس سے ہو سکتا. تو یہاں پر اسی اعتبار سے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آدم تو پہلے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اللہ بنا لیتے، تم نہیں بنایا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے جو شک کی بات پیدا کرتے ہیں نا، اس طرح سے ساری باتیں بناتے ہیں، تو یہ سب کے لیے بتایا جا رہا ہے. اہل ایمان سے جو سن رہے ہیں ان سب سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں جو تمہیں بتاتی گئی ہیں، اس معاملے میں اس کوئی شک کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ یہاں پر وہ تقریر مکمل، یعنی وہ گفتگو مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو مباہلے کی بات آتی ہے کہ جو وفد نجران کے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی انہیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ مسیح علیہ السلام جس چیز کی دعوت لے کر آئے تھے وہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یعنی جو پہلے تذکرہ کیا ہم نے، کوئی فرق اس کے اندر نہیں ہے. یعنی دوسری بات اس کے اندر کیا ہے کہ اس معاملے میں ان کی جو معجزے اور ساری چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ تاکہ انہیں پہچانا جائے. اس اعتبار سے اللہ نے خود ہی کہا کہ ہم نے انہیں ساری چیزیں دی ہیں، اس بنیاد پر انہیں الہ بنانے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. اور تیسری بات بنیادی جو اس کے اندر بیان کر دی گئی ساری تقریر میں، کہ ان کے جو ماننے والے ابتدائی ہماری جو تھے ان کا وہی عقیدہ تھا اور وہی دین تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. یعنی اب یہ انہی کے پیچھے چلے نا، ہماریوں کے حوالے سے یہ بات آئی ساری. یہ ان کے پاس جو سارا سلسلہ چلا ہے، شاگرد کس طرح استعمال کرتے ہیں لوگ، شاگرد جو ہے خود عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کی ہے، تو شاگرد اسی بنیاد پر یہ. تو اب یہ اسی اعتبار سے تو کہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ان کی بھی کوئی دین نیا نہیں تھا، انہوں نے اسی دین کی ہے، وہی تعلیم تھی جو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی پر یہ عمل تھے، ان کا عمل تھا. یہی اسلام جو قرآن پیش کر رہا ہے یہی اسلام ان کا تھا، اور یہی تعلیمات تھی جس پر وہ قائم رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے انہی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھا تھا. یہاں پر بات مکمل کر دی گئی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے یہ علم آ جانے کے بعد، اب یہ علم آ گیا نا، یہ بھائی پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے ہو سکتا ہے عیسائیوں کو بھی نہیں پتہ چلا، سمجھا نہیں بات. یہ اب کیا ہے، اللہ نے یہ باتیں بیان کر دی. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے محمد ان سے کہو کہ آؤ، فقل آپ ان سے کہیے تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو، اپنے بال بچوں کو لے کر، سب کو لے کر آ جائیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں. ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے دعا کریں. یہ نبتہل جو ہے اس اعتبار سے دعا کرنا، لیکن اس کے اندر جو بات آتی ہے اس کے اعتبار سے اس کے طرف نہیں جاتی، اس کے لغوی معنیوں کے اعتبار سے بات یہی کہ اس میں جو ہے بد دعا کے لیے خصوصیت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا گیا، ورنہ ویسے دعا کے لیے عام دعا کے لفظ کی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے ترک کر دینے کا مفہوم ہے، اس بنیاد پر اسے عام طور پر اس کے لیے استعمال کیا گیا. بد دعا بھی وغیرہ دعا ہی ہوتی ہے اصلاً، تو کسی کے خلاف جا رہی ہوتی ہے یہ بات ہے. تو اس میں جو بات کی گئی تو کہا کہ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر آ جائیں، خود بھی آ جائیں اور اللہ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ سے دعا کریں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قہر ٹوٹے. یعنی اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ کے قہر میں داخل ہو جانا. تو اب یہ ان کے سامنے بات رکھ دی گئی، اسے کہتے ہیں مباہلہ. مباہلے کی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جب دلیل سے بات
لوگ نہ مانے، بات بالکل واضح سامنے، بالکل اتنی گویا کہ یہ حقیقت سے پردہ ہٹا دیا گیا، دکھا دیا گیا یہ ہے بات. اب دلیل سے نہیں مانتے اور کسی طرح سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اندازہ بھی ہو جائے، یہ اندازہ ہے کہ اب ضد ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، جس کی بنیاد پر انکار ہے، ارے اب نہیں کرنا چاہتے، ویسے بات جو ہے واضح ہو چکی ہے. تو اب ان حالات کے اندر اب کیا، اب یہ طریقہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ انہیں بلائیے اور ان سے کہیے آ جاؤ اس معاملے میں، یہ تمہارے سامنے طریقہ ہے. تو آگے بات پوری کرتے ہیں، دونوں آیت پوری کر کے پھر بات کرتے ہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں. وما من الہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ جو انہوں نے بنا رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور اس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ، یعنی جو اس شرط پر رکھا نا مباہلے کی بات ہے، پھر اگر یہ لوگ فَإِن تَوَلَّوْا منہ موڑ جائیں، پھر آگے مقابلے کے لیے نہ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ علیم بالمفسدین، تو ان کا مفسد ہونا تو ظاہر ہے، ہو جائے گا، اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے، اللہ کو تو یہ ان مفسدین کا حال پتا ہے. لیکن اس طریقے سے کیا ہے، ساری دنیا کے سامنے بات آ جائے گی کیا ہے یہ. تو معاملہ یہی ہوا، معاملہ ہوا بھی یہی، یعنی اس معاملے میں انہوں نے یہ مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کی، یعنی یہ پیچھے ہٹ گئے. اس معاملے میں یہ جو بات آتی ہے تفصیل ہمارے سامنے، انہیں اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. اب رسول کے ساتھ مل کر اگر یہ دعا کی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا، تباہی. اور اپنے عقائد کے اوپر انہیں اس درجے کا اعتماد نہیں ہے، اس درجے کا اعتماد نہیں ہے کہ اس اعتماد کی بنیاد پر جو ہے یہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم تو صحیح ہے بالکل. اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے، جاہلوں کا اعتماد دوسرا ہوتا ہے، عالموں کا اعتماد دوسرا ہوتا ہے. یہ عالم ہیں، یعنی جاہل تو کہتے ہیں نا کسی کے بھروسے پر کرتے ہیں، یعنی ہمارے مولوی نے بتا بر ختم بات، بس اب جو ہے مکمل. لیکن عالم کا معاملہ کیا ہے، اسے بہرحال علم ہے، پتہ ہے اسے حقیقت کیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ جانتا ہے. یہ الگ بات ہے، اس کی ہٹ درمی اپنی جگہ، لیکن اس کا معاملہ اس لیے اس کے لیے زیادہ پکڑ کی بات بھی ہے اس کے معاملے سے اعتبار سے، تو وہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا بات ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. لیکن کوئی نہ کوئی تعصب ہوگا، کوئی نہ کوئی ہٹ درمی ہوگی، کوئی نہ کوئی ضد ہوگی، کوئی نہ کوئی اناد ہوگا. تو ان عیسائیوں کا معاملہ بھی کیا تھا، یہ پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنی تعلیمات پر یقین اس طرح کا نہیں ہے، اس لیے پیچھے ہٹ گئے اور مباہلے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے آئے اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ ان کے سامنے معاملہ رکھا، لیکن وہ خود پیچھے ہٹ گئے. تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ عقیدے کی جو پختگی کا معاملہ ہے یہ دلیل اور قرآن اور یہ سب کی بنیاد پر ہے، اور جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بات باقی نہیں رہتی. لیکن جہاں یہ یقینی بات نہ ہو، اسی لیے وہ شک کی بات ہے نا، شک نہیں ہونا چاہیے. شک جہاں ہے پھر وہاں آدمی ڈھل مل یقین رہتا ہے اس کیفیت، تو یہ اسی کیفیت میں ہے. یہ ابھی تک جو ہے صحیح فیصلے نہیں کر پائے. اسی لیے عیسائیوں کی بات یہ ہے کہ عیسائی کسی ایک عقیدے پر نہیں ہے. دیکھیے مسلمانوں کے درمیان بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑا نہیں ہے، بعض اوقات ہم اس کو چیزوں کو دیکھ کے بڑا سمجھتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بنیادی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اگر ان جیسا ہو تو اس کی بات بھی ادھر ہی چلی جائے گی. لیکن بنیادی طور پر جو مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان لوگ ہیں، ان کے درمیان آرا کا اختلاف ہو، لیکن عقیدے کی اس اعتبار سے اس معاملے میں بھی اس درجے کی بات نہیں ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعویل موجود ہوگی. یعنی یہ بات ہے، اسی لیے کہ اس بنیاد پر وہ چیز، وہ راستہ ان کو مل رہا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس حوالے سے اللہ نے بیان کی ہمیں، وہ اس وقت موضوع نہیں ہمارا، تو ان کے بارے میں کہا کہ ان کی بات جو ہے واضح ہو گئی، ان کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب اس کے بعد مضمون بدلتا ہے، اور یہ بات یہاں گویا کہ یہ کہ وفد نجران سے ختم ہو جاتی ہے. وفد نجران سے کی بات جو ہے اسی مقام تک کہ جب وہ ان کا مفسد ہونا کھل گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے طے یہ کیا کہ اب ہم جزیہ دے کر صلح کر لیتے ہیں. لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، پہلے سے بات تھی، آئے تھے کہ اگر اسلام سمجھ میں آ گیا تو چلو دیکھیں گے کچھ فائدہ ہو گیا. تو اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مباہلے کے لیے بھی نہیں آئے، آمادہ نہیں ہوئے، اور پھر کیا طے کیا، جزیہ دیں گے اور بس ذمہ بن کر رہیں گے. تو جزیہ دے کر ذمہ بن کر رہنا انہوں نے قبول کر لیا.
اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے یہودیوں سے ہے بنیادی طور پر، یہ بھی اہل کتاب ہی ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں. تو اب بات اس طرح مضمون خود بتا رہا ہے اور اس کا انداز ہمارے سامنے رکھتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، یہ یعنی کسی اور کا اجتہاد نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا، اجتہاد آپ کر سکتے ہیں، بہت سے کام کیے آپ نے ایسے، لیکن کسی چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے کی جا رہی ہے. اب حکمت تبلیغ کے اعتبار سے بھی اور وسعت تبلیغ کے اعتبار سے بھی، کام کرنے کے جو وسعت ہے اور اس اعتبار سے جو بات ہے تو یہ بات ہے. تو کیا کہا ہے؟ کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی ان کے درمیان مسلمانوں کے اور اہل کتاب جو پہلے سے انہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یکساں. کیا ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. یہی بات ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو لکھ کر بھیجی تھی، اور اسے کہا تھا کہ بات دعوت دی تھی، دعوت کے جو الفاظ اس میں یہ بات بھی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے تو ہمارے درمیان یعنی تعلیمات کے اعتبار سے یکساں ہے. تعلیمات کے اعتبار سے مان نہیں رہے تھے یہ لوگ، جہاں تو غلط راستے پہ رہے تھے، اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ آ جاؤ اس پر، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے، کوئی اپنا الہ نہ بنائے. تو اس اعتبار سے یہ دعوت انہیں بھی دی گئی. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی دعوت تو دے دی ہم نے، اپنی طرف سے واضح کر دیا، آؤ یہ ہے اصول، اس اصول پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب اکٹھے ہونے کی بات کی جاتی ہے نا، تو اگر دیکھیے بات کیا، جب اسلام یہ بات کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اہل کتاب جو ابھی ایمان نہیں لائے، اہل کتاب جو ابھی ایمان نہیں لائے ان سے کیا کہتے ہیں؟ اس اصول پر آ جاؤ. جب اس اصول پر آئیں گے تو پھر اسلام میں آنا پڑتا ہے. یعنی جب اللہ کو اپنا الہ مانیں گے تو اللہ کی بات بھی مانیں گے. اللہ کی بات یہ موجود ہے کہ رسول ہے، یعنی خود توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے اس کے سامنے. تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہوگا، جب اللہ کو الہ مانیں گے، خواہش نفس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آگے بات خود بخود چلے گی، پھر رسول کو بھی ماننا ہوگا، ساری چیزیں ماننی ہوگی. اس طرف آنے کا مطلب یہ ہوگا. تو ایسی بات یہ ہے کہ اگر آج جب یہ معاملات ادھر ہیں تو خود مسلمانوں کے درمیان یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی اتفاق و اتحاد کے معاملات جو ہیں ہر دور میں یہ راستہ کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوا. یہ بعض اوقات کہتے ہیں نا حالات ایسے ممکن نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کس بنیاد پر ہے؟ وہی جہالت کے ان اندھیروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو ناممکن نظر آتا ہے. لیکن جب یہ اس سطح پر جہاں علم کی بات ہوتی ہے، قرآن تو ہے نا موجود، قرآن موجود ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مکمل یعنی ایسی شکلیں موجود ہیں کہ اب وہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں علم اس درجے میں نہیں تھا، آج اس درجے میں موجود ہے کہ بہت مشکل ہے معاملات کو اس طریقے سے نکال دینا، یعنی اس سے خلاف چلے جانا. مسئلہ کیا ہے؟ آتے نہیں قرآن حدیث کی طرف، اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے اس معاملے میں کوئی. اور بات کیا ہے؟ کون لوگ آئیں گے؟ جن کے اندر اخلاص ہوگا، جنہیں اپنی دکانداری چلانی ہے. وہ کیوں آنے لگے اس بات پر؟ بھائی پتہ ہے کہ یہاں سے تو یہ سارا دکان ہی بند ہو جائے گی. تو اس معاملے میں تو اس بنیاد پر ادھر آنا اور اس طرح بیٹھنا اور اس پر کام کرنا، یعنی سب چیزیں آج بھی ممکن ہے اسی طرح. اور جیسے کہ آپ کے سامنے کہ وہ جو جس قرارداد مقاصد کے وقت جو نکات پیش کیے تھے، علماء نے متحد ہو کر ہی کام کیا تھا. آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج بھی ہو سکتا ہے سارے کام، ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ناممکن ہو. یہ بات اسی طرح ہو سکتی ہے. اگر آج جا کے حرم میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے سب کی ہو جاتی ہے اور کسی کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا، ہر جگہ ہو سکتی ہے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہر جگہ جب ایک کام وہاں ہو سکتا ہے تو کہاں نہیں ہو سکتا؟ لیکن بہرحال بعد میں باہر نکل کے گڑبڑ ہو جاتی ہے شروع، پھر وہاں سے معاملات تو یہ لوگوں کا اپنا مسائل کا معاملہ ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اشہدوا، تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم تو بھائی اللہ کی بات ماننے والے، ہم اسی کی اطاعت بندگی کرنے والے، ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، ہے کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. اب یہ بات دیکھیں پتہ چل رہا ہے نا، وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا چل رہا تھا، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. تو ابھی بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے ہو رہی ہے، یعنی بات قرائن سے پتہ چل رہی ہے. اب یہ بات کیا ہے؟ یہ کیا بات کہی ہے کہ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ابراہیم
تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو زمانہ ہے توریت اور انجیل سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی توریت تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو کتنے زمانے کے بعد آئے، یعنی ان کی اولاد در اولاد کے اندر پھر وہ نسل میں سلسلہ ملتا ہے ان کا جا کر. تو اس اعتبار سے وہ تو گویا کہ یہ عیسائیت اور یہودیت کی یعنی کسی اس سے پہلے یعنی شان و گمان سے بھی پہلے ہو کر گزرے. اب کیا مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیا مانتے ہو؟ ہدایت یافتہ، کامیاب یا ناکام؟ ہدایت یافتہ مانتے ہیں، عیسائی بھی یہودی بھی سب مانتے ہیں. ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، ہم تو ہیں بھی انہی کے راستے پر. تو یہ بنیادی طور پر یہ سب بھی مانتے ہیں. تو یہاں کیا دلیل دی جا رہی ہے؟ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جب وہ بغیر عیسائی اور یہودی ہونے کے ہدایت یافتہ ہیں تو ہدایت کے لیے عیسائی اور یہودیت کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کیا بھائی، اس کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے. جیسے آج کچھ خیال پیدا ہو جاتا ہے ہمارے درمیان بھی، اگر اس پر نہیں آئے کسی مسلک کے کسی اس حوالے سے کام ہی نہیں چلے گا. بھائی اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو کچھ تھا نا، زمانہ تھا نا اپنی جگہ پر موجود. کیا تھے وہ لوگ؟ یعنی متفق علیہ طور پر وہ سب ٹھیک تھے، صحیح راستے پر تھے. تو صحیح راستے پر ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے، شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت زمانے کے تقاضوں سے علم اور معاملات ہوں گے، ان کو ان کے درجے میں رکھا جائے، ان کو ان کے درجے سے نکالا نہ جائے. یعنی کچھ لوگوں کے لیے بات ہوگی اس اعتبار سے جہاں علم نہیں ہے، جہاں سمجھ نہیں ہے، جہاں اس کے لیے علم اور سمجھ والوں کے پیچھے جانا ہوگا. قرآن بیان کر رہا ہے اس بات کو، تو اس کو جس درجے میں اس میں رکھا جائے. تو بہرحال یہاں تو دوسری بات ہو رہی ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ ابراہیم جو ہے وہ توراۃ اور انجیل تو ان کے بعد میں نازل ہوئی، اس سے پہلے کے. پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے تھے ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں پتہ ہیں، چیزیں کچھ معلوم ہیں، انہی پر لگے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو ان کا علم نہیں ہے ان کے اندر بھی آدمی جو ہے کہ دخل دے، کوئی گنجائش نہیں. تو ان کے پاس تو صرف وہی چیزیں تھیں، چند باتیں جو یہ پیش کر رہے تھے انہی کو لے کر کھڑے ہوتے تھے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پوری شریعت تو تمام چیزیں واضح کر رہی ہیں، اور جو باتیں قرآن یہ بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے کی بھی کر رہا ہے جن کا علم تمہارے پاس موجود نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا. اب واضح کیا جا رہا ہے وہی بات جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ تو ان سے پہلے نہ عیسائیت تھی اس وقت وجود تھا، نہ نصرانی اس کا یہودیت کا وجود تھا. تو وہ کیا تھے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. یعنی یہ شرک کرتے تھے نا، مشرکین بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے. عیسائی، یہودی، مشرکین مکہ سب ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے تھے. تو کہا کہ ان میں سے کسی کا ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ نہیں تھا. اور پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بڑی بات ہے جو اس آیت نے بیان کی. اللہ نے فرمایا ابراہیم سے نسبت کا حق، ابراہیم سے ان اول الناس، اول الناس لوگوں میں سب سے زیادہ، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے؟ بھی ابراہیم. ابراہیم کے ساتھ نسبت کا، ابراہیم کے ساتھ تعلق، سب ابراہیم کے ٹھیکیدار بنے ہیں. یہ بیٹھے نا اس اعتبار سے ابراہیم کے اولاد، ابراہیم کے اولاد بنی اسرائیل کہاں سے آئے؟ یعنی ان کے دادا سے دادا کی طرف بات جا رہی ہے. یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں وہ تو اس معاملے میں. تو اب یہ جو بات ہے کہ ابراہیم کے ساتھ تعلق کا، ان اول الناس لوگوں میں سب سے زیادہ اس نسبت کا حقدار کون ہے ابراہیم کے ساتھ؟ للذین اتبعوہ، وہ جس نے ان کی پیروی کی ہے، وہ جس نے ان کی پیروی کی. وہذا النبی، اور یہ نبی، یہ نبی. یعنی یہ کون یہ فیصلہ سنا رہا ہے؟ اللہ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، یہ نبی وہذا النبی والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، یعنی اس اعتبار سے. تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو رسول کے ساتھ تعلق بنتا ہے یہ نسل کی بنیاد پہ نہیں بن رہا، ورنہ بنی اسرائیل واقعتاً ان کی اولاد ہیں. بنی سے نام ہی آ رہا ہے ان کا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، لہٰذا یہ بات تو طے شدہ امر ہے. اور بنی اسماعیل بھی اپنے آپ کو وہیں سے جوڑتے ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو کہا کہ یہ نہیں چلے گا،
یعنی جو صلب سے ہے، جو صلب سے ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا کام ہے، یہ بگڑا ہوا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا تعلق نہیں۔ تعلق کس کا بنتا ہے تمہارے ساتھ؟ جو تم پر ایمان لاتا ہے، جو تمہاری اتباع کرتا ہے، جو تمہارے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے جو قرآن فراہم کر رہا ہے، جو ہمارے سامنے یہ ہے حقیقت۔ لہٰذا آج کے رسول کے ساتھ یا پچھلے رسولوں کے ساتھ کس کا تعلق بنے گا؟ جو ان پر ایمان لائے گا۔ تو اسی اعتبار سے یہ جو رسول کی آل جو ہے وہ سب وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ اس سے ختم، ان کا تعلق ان سے باقی نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ ابراہیم کے سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ جہاں اصل تعلق تو اللہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کس سے تعلق بنے گا؟ اللہ سے بنے گا نا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں بنے گا معاملہ۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر صرف رسول کی بات کرے تو بات تو نہیں ہوگی۔ اللہ سے وابستہ کرتے ہیں نا رسول، تو رسول کیا ان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول نہیں۔ اللہ کو مانیں گے تو رسول مانیں گے۔ اس اعتبار سے اللہ نے بات کی ہے ان کے لیے حوالے سے، اللہ انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اے ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، وَدَّ طَائِفَہ، طائفہ پیچھے کہا ہے وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، یہاں وَدَّ طائفہ یعنی الگ الگ باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں رہے، سمجھ رہے ہیں کسی کا بگاڑ رہے ہیں، اصلاً تو اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں جو کچھ بگاڑ رہے ہیں، یعنی سمجھ نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ہی نا، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے، پھر مخاطب کرتے انہی کو ان کی حقیقت بتا کر، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ یعنی تم مشاہدہ کر رہے ہو، تم نے اس بات کو پہچانا ہے، تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہ مشاہدہ کیا ہے؟ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ قرآن مجید نے مضمون کئی مرتبہ آیا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، آپ کو پہچان چکے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تمام تعلیمات کو بھی پہچانتے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ یعنی کھلا انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا، پیچھے ان کے لیے ساری تاریخ ہے، کتاب ہے ان کی، سب کچھ موجود ہے، کیسے انکار کریں؟ اب کیا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرنا، ایسے اس کے اوپر جو ہے کہ یہ حق پر باطل کے پردے چڑھانا، اس کے اوپر ایسی حاشیہ کاری کرنا، حقیقت کو چھپا دیا جائے، حقیقت کی طرف نہ آنے دیا جائے، یہ سب کام یہ پیچھے سب ہم پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بات کہی تھی جب کہا تھا کہ حق پر باطل کا پردہ چڑھا کر اسے یعنی ملبوس کرنا اور اس اعتبار سے اسے مشتبہ بنانا، یہ کام نہ کیا جائے۔ اب یہ بات ہمارے ذمے ہے، اب یہ معاملہ ہمارے ذمے ہے، آج یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، آج ہمیں حق کا گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے، اور حق کی گواہی بالکل بے آمیز خالص صورت میں دنیا کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج ہم جو کتاب کے وارث ہیں، جو کتاب پر عامل ہیں، جو کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اس کتاب کو لے کر دنیا میں کھڑے ہیں، کہیں وہ اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں وہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ حق لوگوں کے سامنے آشکارا نہ ہو، بالکل واضح طور پر سامنے نہ آ سکے، یعنی اس طریقے سے اس کام کو کیا جائے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کلی پتہ چلے۔ کہ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو، ہمارے ادارے بھی اس کے مطابق ہوں، ہماری ریاست بھی اس کے مطابق ہو، تبھی مکمل شہادت حق کا یہ فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ حق کو بے آمیز انداز میں عملی شکل میں دیکھنا، ایسا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن موجود ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو بالکل اسلام پر عمل پیرا یقیناً رہیں گے ہر دور کے اندر، مگر جو مکمل نظام کا نقشہ ہے، مکمل نظام تو جو ہے جو قرآن نے لکھا ہے، جو اس اعتبار سے جو انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی پر احاطہ کرتا ہے،
وہ تو اسی وقت ممکن ہے جب اس بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل پائے، ایک ریاست تشکیل پائے اور ایک مکمل نمونہ بے آمیز حق جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ یہ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے طرف رغبت رکھنا، اس سے واقف اور آگاہ ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا، کم ہی لوگ ہیں جس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔